غزہ میں اسرائیل اور غزہ کی جنگ کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن آج ہم اس جنگ پر کمنٹری کرنے کی بجائے کہ واقعات کیسے رونما ہو رہے ہیں، کہاں پر میزائل گر رہے ہیں، کہاں پر تباہی ہو رہی ہے، یہ سب تو آپ کے علم میں ہے، میڈیا پر آپ نے سب کچھ دیکھا، 1 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا فوکس جو ہے، ہمارا موضوع جو ہے وہ اس جنگ کے حوالے سے عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر اور اسلامی دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ایشو عالمی سطح پر ہو یا علاقائی سطح پر، کوئی تنازع، کوئی کنفلکٹ، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے حوالے سے جو لوگوں میں جو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور جو رسپانس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہی ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے اور اس پرسیپشن کی اہمیت ہوتی ہے اور اس واقعے کی جسٹیفیکیشن اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں عالمی سیاست پر، دنیا پر، ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سارے تنازع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ جو فساد کی جڑ ہے، جو فساد کی بنیاد ہے، وہ اسرائیل کی ریاست ہے۔ یہ ساری گفتگو ہم کسی مذہبی حوالے سے نہیں کر رہے یا کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور برننگ ایشو ہے، دنیا بھر میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس کو اسی اینگل سے ہم دیکھیں گے۔ تو اسرائیل کی ریاست جو صہیونی تحریک کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کے نتیجے میں سامنے آئی، اور اس تنازع کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ 1917 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے بالفور، آرتھر بالفور نے ایک ڈکلریشن دیا تھا جسے بالفور ڈکلریشن کہتے ہیں، اور اس ڈکلریشن میں فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک وطن کا ایک اندیا دیا گیا یا اس کی بات کی گئی کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ یہی بالفور ڈکلریشن جو تھا وہ اسرائیل کے قیام کی بنیاد بنا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ تھوڑا سا ہم اس کے جو اسباب اور محرکات ہیں ان کا ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس پر آ جائیں گے۔ تو اصل میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی 1919 میں، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک یہ جو درمیانی عرصہ تھا، اس میں عالمی سطح پر یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد چونکہ سلطنت عثمانیہ شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا، تو اسی بندر بانٹ میں جو فلسطین کا علاقہ تھا وہ برطانیہ کے زیر اثر آ گیا، اور اس وقت سے برطانیہ اور جو صہیونی تحریک تھی ان کے آپس میں گٹھ جوڑ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور یہ بالفور ڈکلریشن جو 1917 میں پیش کیا گیا، یہ بھی اصل میں برطانیہ، امریکہ اور صہیونی تحریک جو تھی زائنزم، ان کی ایک ملی بھگت کے نتیجے میں وہ سامنے آیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ 1946 میں امریکہ کے صدر ٹرومین نے بھی اس آئیڈیا کی حمایت کی اور برطانیہ کی ہمنوائی میں فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کو سپورٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اگلے ہی سال UN میں
ایک قرارداد کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا گیا۔ تو 1948 میں پھر وائز مین نے آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں یہی ایک ایشو ہے، اور مشرق وسطیٰ کے تمام جو زیادہ تر مسائل ہیں ان کا محور یہی ایک مسئلہ ہے، یعنی اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے۔ فلسطینیوں کی تاریخ ہم زیادہ دور اگر نہیں جائیں تو سلطنت عثمانیہ کے جو زمانہ تھا، یعنی 300-400 سال کا، اس میں فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور وہ لوگ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ، بڑے امن و آشتی کے ساتھ اپنے وطن میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور 1914 تک، یعنی پہلی جنگ عظیم تک، فلسطین کے اندر جو یہودیوں کی آبادی کا تناسب تھا وہ بمشکل 3-4% تھا، اور پھر بعد میں یہ تناسب جو ہے یہ بڑھ کر، یعنی جس وقت اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو اس زمانے میں یہ تناسب جو ہے وہ 3-4% سے بڑھ کر 7% تک آ گیا، یعنی یہودی اس وقت بھی اقلیت میں تھے اور فلسطین کے جو عرب مسلمان تھے وہ اکثریت میں تھے۔ تو اس بالفور ڈکلیریشن جو تھا، اس میں جو خواب دیکھا گیا تھا اسرائیلی ریاست کا، اس کی تعبیر اسرائیل کی ریاست کے قیام کی شکل میں سامنے آئی، اور ہوا یہ کہ اکثریت کو بڑی چالاکی اور بڑی خوبصورتی اور بڑی چابک دستی کے ساتھ اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں سے فلسطینیوں کی ابتلا کا آغاز ہوتا ہے۔ اب جس وقت اسرائیل کا قیام عمل میں آیا 1948 میں، تو اس کے بعد پھر ابھی تک 3 بڑی جنگیں یعنی فلسطینیوں یا عربوں اور اسرائیل کے درمیان جو وہ ہو چکی ہیں، جن میں پہلی جنگ جو خانہ جنگی کی ایک صورتحال تھی 1948 میں، اور وہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی، جس میں فلسطینیوں نے بالفور ڈکلیریشن کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل کی ریاست کے قیام کو بھی مسترد کیا اور اس کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ جو ہے وہ بڑی جنگ 1967 میں 1967 میں ہوئی، جس میں مصر، لبنان اور اردن، ان ملکوں نے شام، ان ملکوں نے پھر اسرائیل پر اٹیک کیا۔ یہ جنگ تقریباً 6 دن رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسرائیل نے گولان کی پہاڑیاں جو شام کے علاقے میں تھیں، اور مصر کے علاقے میں صحرائے سینا، اور فلسطین کے اندر مشرقی یروشلم اور غزہ کے پٹی اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ یہ عربوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے پہلی بڑی شکست تھی، اور اس کے بعد پھر بڑی جنگ 1973 میں 1973 میں ہوئی، اور یہ اس جنگ میں بھی فلسطینیوں اور عربوں کو شکست ہوئی۔ تو یہ سلسلہ چونکہ یورپ میں خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ کی پشت پناہی اسرائیل کو شروع سے حاصل تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ مسلمانوں کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے ایک شکست کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ تو ایک طرف تو یہ جنگیں ہیں جن میں کوشش کی گئی فلسطینیوں کی آزادی کی، تو جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مزاحمت کا سلسلہ جو خود فلسطینیوں نے شروع کیا، وہ 1987 سے 1993 تک یہ پہلا ایک مزاحمت کی تحریک تھی جو شروع ہوئی۔ اس کو پہلا انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ تو اس انتفاضہ میں ظاہر ہے
فلسطینیوں کے پاس نہ فوج تھی نہ اسلحہ تھا، تو انہوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ، یعنی پتھروں سے، غلیلوں سے اور چھوٹے موٹے ہتھیار جو تھے ان کے پاس، اس سے اسرائیل کا مقابلہ کیا، اسرائیلیوں کو اپنی آزادی کے لیے۔ لیکن 1993 میں ایک معاہدہ ہوا، بل کلنٹن تھے اس وقت امریکہ کے صدر، بل کلنٹن اور اسرائیلی وزیر اعظم اور یاسر عرفات جو PLO کے چیئرمین تھے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو فلسطینیوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں امن ہوا اور انتفاضہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی طرح دوسرا انتفاضہ اس دوران 1993 سے لے کر 2000 تک یہ فلسطینیوں کی جو ابتلا تھی اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ، اور اسرائیل کے مظالم اور ان کے ایٹراسٹیز اور ان کی جو ایک بڑے طریقے سے اسرائیل نے اپنی نکبہ کی پالیسی جاری رکھی۔ نکبہ کا مطلب ہے فلسطینیوں کا جینوسائیڈ، اور وہ بڑی یعنی ایک ایسے طریقے سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اسرائیلیوں کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا کہ وہ مسلسل جاری رہا، اس میں کمی نہیں آئی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو دوسرا انتفاضہ پھر سن 2000 میں شروع ہوا اور 2005 تک رہا، لیکن 2005 میں بھی ایک اسی دوران 2004 میں یاسر عرفات جو تھے، لیڈر تھے فلسطین کے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں جو فلسطین کی نمائندہ تنظیمیں تھیں وہ PLO تھی، فتح تھی، اور ڈیموکریٹک فرنٹ تھا، اور اسلامک جہاد کی تنظیم تھی۔ یہ تنظیمیں تھیں جو فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو وہ جو فلسطینیوں کی ابتلا تھی، وہ اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ 70 سالوں سے جاری ہے، اور باقی دنیا جو ہے وہ، یعنی پہلی جنگ 67 میں ہوئی جس میں مصر، شام، لبنان اور اردن شامل تھے، لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو اس کے بعد پھر دوسری جنگ 1973 کی، اس میں بھی شکست ہوئی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے جو اسلامی ملک تھے وہ ان کے پاس اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو شکست دے کے فلسطین کو آزاد کروا سکیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو ایک اجتماعی کوششوں کا، ایک اجتماعی جو اسٹرگل تھی، اس کا سلسلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1978 میں 1978 میں مصر نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، کیمپ ڈیوڈ، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اس نے اپنا علاقہ جو تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، صحرائے سینا کا علاقہ، واپس لے لیا اور وہ خاموش ہو گیا، اور وہ مصر آج تک خاموش ہے۔ یعنی یہ جو غزہ کی موجودہ جنگ ہے، اس میں بھی مصر کی جو خاموشی ہے بہت معنی خیز ہے۔ اسی طرح بعد میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں اور دوسری طرف جو فلسطینیوں کی مزاحمتی تحریک ہے وہ جاری۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور اس پر گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک بولا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ کالے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی لبنان ہے جس کے شہر بیروت میں بیٹھ کر فیض احمد فیض نے ایک نظم کہی تھی کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردہ بھر دے، وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے۔
اور جن کا دین پیروی کسب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، اور جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ یہ نظم فیض احمد فیض جو کہ یہاں سے ایک جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے بیروت میں وہ افرو ایشیائی تنظیم کا ایک رسالہ تھا لوٹس، وہ وہاں سے اس کی ایڈیٹر تھے، وہاں سے نکالتے تھے وہ رسالہ، اور یاسر عرفات کے دوست تھے، محمود درویش کے دوست تھے، اور فلسطین کی آزادی کے لیے ان کی جدوجہد جو ہے وہ بھی تاریخ کے اوراق پر رقم ہے۔ تو وہ جو فیض نے کہا کہ وہ جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توفیق کس کس کو ملی۔ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ توفیق اب صرف دو ملکوں کو میسر ہے، ایک لبنان کو، وہ لبنان جس کے بارے میں فیض نے ایک نظم اور کہی تھی جس کا عنوان تھا ایک نغمہ کربلائے بیروت کے لیے، اور دوسرا وہ ملک جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو یہ دو ممالک ہیں جو آج اسرائیل کو چیلنج کر رہے ہیں اور عملی طور پر فلسطین کی آزادی کے لیے اور فلسطینیوں کی ابتلا میں کمی کے لیے، فلسطین کے اندر جو اسرائیلیوں کے جو نسل کشی کی ایک مہم جاری ہے گزشتہ 77 سالوں سے، اس کے لیے اپنا عملی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ لبنان اور ایران کی اپنی سالمیت بھی انہوں نے خطرے میں ہے۔ ممکن ہے کہ آج یا کل اسرائیل جو ہے وہ ایران پر جوابی حملہ بھی کر دے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو اب اس سارے تنازع کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس عرب اسرائیل جنگ کو، اس غزہ کے اندر جو جاری ہے، یہ جنگ بنیادی طور پر دو تنظیمیں ہیں، حماس اور حزب اللہ، ان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جہادی تنظیمیں ہیں اور یہی وہ تنظیمیں ہیں جو اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ حزب اللہ 1982 میں قائم ہوئی تھی اور حماس 1987 میں قائم ہوئی، اور ان دو تنظیموں کا جو ریکارڈ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کی ہسٹری ہے۔ حماس کے لیڈر شیخ یاسین کو قتل کیا اسرائیل نے، پھر اس کے بعد حال ہی میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایران میں جا کر انہوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو ابھی کچھ دن پہلے ایک میزائل اٹیک میں انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ جو شہداء ہیں، اور اس سے پہلے 1982 میں فتح کے لیڈر، فتح تنظیم جو تھی اس کے لیڈر ابو جہاد، ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں، یہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی ایک تاریخ ہے۔ اب اس کا جو ریئیکشن ہم دیکھتے ہیں دنیا کی سطح پر اور مڈل ایسٹ کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر، اور خاص طور پر پاکستان میں، تو بہت ہی عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب اگر ہم عالمی برادری کو دیکھیں تو عالمی برادری کے جو ممالک ہیں، چونکہ 1990 تک جو ایک کولڈ وار کا زمانہ تھا، روس کے سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے، اس وقت تو دنیا دو بلاکس میں تقسیم تھی، اور ایک بلاک جو تھا وہ اس کی قیادت جو ہے یا سربراہی سوویت یونین کر رہا تھا، اور دوسرے کی امریکہ کر رہا تھا۔
جو امریکن بلاک کے ممالک تھے وہ ظاہر ہے اسرائیلی ریاست کے حلیف تھے بالواسطہ یا براہ راست، اور جو سوویت یونین کا بلاک تھا اس کے جو رکن ممالک تھے یا اس کے ساتھ جو حامی تھے، اس کے الائنس میں شامل تھے، وہ فلسطین کی آزادی کے حق میں تھے براہ راست یا بالواسطہ۔ لیکن کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یہ ہوا کہ ایک ظاہر ایک یونیپولر ورلڈ سامنے آ گئی، اور دنیا میں یعنی امریکہ کو اور امریکہ کے جو حلیف ممالک ہیں یا آپ ناٹو کہہ لیں، تو اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا، اور انہوں نے پھر اپنی من مانی شروع کر دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے اسلامی ممالک جن پر انگلی بھی اٹھائی جاتی ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے یا فلسطین کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے، ان کی مدد نہیں کر رہے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر اسلامی ممالک بھی ایسے ہیں کہ جو فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کی بلکہ مدد بھی کر رہے ہیں براہ راست سے بالواسطہ۔ تو اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ایشو ہے اسرائیل اور فلسطین کا، یہ صرف کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ایشو ہے، اور ایک ملک جس کی آزادی اس سے چھین لی گئی، یعنی آپ دیکھتے ہیں تو 1919 کے بعد، یعنی پہلی عالمی جنگ کے بعد اور دوسری عالمی جنگ کے دوران کا یہ جو زمانہ ہے، یہ دنیا میں نوآبادیاتی نظام کی ناکامی کا یا اس کی شکست کا زمانہ تھا، کہ اکثر جو بیشتر نوآبادیاں تھیں وہ یونین جیک کے سائے سے نکل کے انہوں نے آزادی کے راستے پر اپنا سفر شروع کر دیا تھا، بہت سارے ملک آزاد ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کالونیز برطانیہ کی جو تھیں وہ آزاد ہو رہی تھیں، لیکن فلسطین جو آزاد تھا اس سے اس کی آزادی چھین لی گئی اور اس کو محروم کر دیا گیا آزادی سے۔ تو اب اس ایشو کو اب اگر ہم پاکستان میں آئیں تو پاکستان میں جو رد عمل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو مذہبی جماعتیں ایک بڑا، اگر آپ دیکھیں تو کنسنسس یہ موجود ہے کہ وہ بیت المقدس کے حوالے سے وہ ظاہر فلسطین کے ساتھ ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان مذہبی جماعتوں کے اندر جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو مختلف مسالک ہیں اور جو مختلف جو مذہبی سکولز آف تھاٹ ہیں، ان کے درمیان بھی بہت اختلافات موجود ہیں، اور ایک بڑا اختلاف جو ہے وہ ظاہر شیعہ اور سنی کا ہے، اور اسی بنیاد پر اب چونکہ ایران یہ جو جنگ ہے اب وہ بیک وقت جو ہے وہ اس میں کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں، ایک محاذ لبنان کا ہے، ایک محاذ شام کا ہے، ایک محاذ عراق کا ہے، اور اب وہ وہاں سے نکل کر ایران میں یہ جنگ جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ تو ایران کی جو انوالومنٹ ہے وہ مسئلے کے حوالے سے کچھ ہماری مذہبی طبقات جو ہیں وہ کھل کر اس مسئلے پر اپنی رائے نہیں دے رہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم تو جو لبرل اور سیکولر جو قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، ان کا ریئیکشن بھی بہت ہی مختلف ہے، کہ وہ چونکہ اس ایشو کو ایک مذہبی ایشو سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر وہ اپنی رائے کا اظہار یا فلسطین کے ساتھ کھل کر اس کی حمایت وہ اس سے ہچکچاتے ہیں یا اس سے گریز کرتے ہیں۔ تو یہ وہ رد عمل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ تو یہ جو اختلافات ہیں اور یہ جو ڈیوائیڈڈ جو ریئیکشن ہمیں نظر آتا ہے، یہ بالآخر جا کر اسرائیل کی فائدے میں جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں تو جو
کولڈ وار کے زمانے میں جو فلسطین کی نمائندہ تنظیمیں تھیں، PLO تھی، الفتح تنظیم تھی، لبریشن فرنٹ تھا، اور اس طرح جو مختلف تنظیمیں تھیں ان کی، وہ تنظیمیں تھیں جو نسبتاً ماڈریٹ تنظیمیں تھیں، اور یعنی واضح طور پر وہ کوئی جہادی تنظیمیں نہیں تھیں۔ ان کی ساری جدوجہد ایک سیاسی بنیادوں پر فلسطین کی آزادی کے لیے چلتی رہی، لیکن جب حزب اللہ اور حماس قائم ہوئی تو یہ ظاہر مذہبی جہادی تنظیمیں تھیں، تو حماس اور جو الفتح تنظیم تھی ان کے جو اختلافات تھے، یا PLO کے اختلافات جو تھے وہ، یا لبریشن فرنٹ کے اختلافات جو حماس اور حزب اللہ کے ساتھ، تو ان میں بھی کچھ مسلکی بنیادوں پر تھے، اور کچھ شخصی اختلافات تھے، یا کوئی ذاتی اختلافات تھے، یا جو سیاسی مفادات کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ 2007 میں جب حماس نے غزہ پر قبضہ کیا اور غزہ کو واپس لے لیا اسرائیل سے، اور وہاں پر جب فلسطینی اتھارٹی کی حکومت قائم ہوئی، تو حماس کی جو حکومت تھی وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ اسماعیل ہانیہ اس حکومت کے سربراہ تھے۔ تو وہ جو فلسطینیوں کے آپس میں اختلافات تھے اس کا فائدہ بھی اسرائیل نے اٹھایا، اور اس وقت یا اس وقت کے بعد اب تک جو اسلامی دنیا کے اندر یا غیر مسلم دنیا کے اندر، عالمی برادری کے اندر اس ایشو کے حوالے سے جو ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، اور ڈیوائیڈڈ جو ایک مختلف ریئیکشن ہے، اس کا فائدہ بھی بہرحال جو ہے وہ اسرائیل کو ہی پہنچتا ہے۔ اسرائیل ان اختلافات سے اور اس تقسیم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے تو اسرائیل کی پالیسی یہ ہے، یہ کچھ باتیں جو ان لبرل طبقات کے لیے بھی اور وہ مذہبی طبقات کے لیے بھی، جن کو ان حقائق کو سامنے رکھ کر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنا ریئیکشن دینا چاہیے، کہ اسرائیل کی ظاہر ہے اس کے پیچھے، اس کے قیام کے پیچھے، اور ان کا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کے پیچھے ظاہر ہے صہیونیت کی تحریک ہے، زائنزم کی تحریک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے یا کہ جو اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں، خدا کی لاڈلی قوم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور نسلی برتری کا شکار ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بابل کے بخت نصر بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کو معطوب کیا اور ان کو قید کر لیا یہودیوں کو، تو اس کے بعد پھر سائرس دی گریٹ جو تھا، کروش اعظم، ایران کا جو بادشاہ تھا، اس نے ان یہودیوں کو بخت نصر کے مظالم سے نجات دلائی، اور وہاں سے آزادی دلوا کے ان کو واپس اپنے وطن میں بھیجا، جا کر وہ آباد ہوئی۔ اور آج وہ اسرائیل اسی ایران کے درپے ہے، اور وہ اتنے دنوں سے صرف یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے ایران پر جوابی حملہ کروں کہ اس کو نقصان ہو اور وہ تباہ ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کو دیکھتے ہیں، اس میں ہٹلر نے، یہ حقیقت ہے کہ بہت ظلم کیے یہودیوں کے اوپر، اور لیکن ان مظالم کا بدلہ یا انتقام جو اسرائیل وہ مسلمانوں سے لے رہا ہے۔ مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں رکھا، سوائے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات تھیں، وہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ اس میں یہودیوں کی جو سازشیں تھیں، اس وقت کے یہودیوں کی سازشیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درپے تھے، تو وہ جنگیں بھی دفاعی نوعیت کی تھیں، اور ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر یہودیوں کو کوئی کسی قسم کے تعصب کا وہ شکار تھے مسلمان، ایسی بات نہیں تھی۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فلسطین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا، تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کے لیے بڑے مشکلات تھیں، ان کو عبادت کی آزادی نہیں تھی،
تو حضرت عمر نے جب فتح کیا اس کو فلسطین کو، تو انہوں نے آزادی دی، اعلان کیا کہ یہاں پر مسلمان، عیسائی اور یہودی سب اپنی اپنی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ عبادت کریں اپنی۔ لیکن آج تک اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں سے بدلہ لے رہا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ سمجھ میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کہ جن لوگوں نے مظالم کیے یہودیوں پر، ان کے بارے میں تو وہ بہت ہی سافٹ کارنر رکھتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ الائنس میں وہ اپنی سیاست کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا یا کسی قسم کا ظلم نہیں کیا، ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس قدر مظالم کہ گزشتہ جو 1 سال گزرا، اس کی 365 دن میں سے کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن فلسطینیوں کے اوپر بارود کی برسات جو ہے وہ تھمی۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ ان کی روشنی میں ہمیں اپنی ایک جو پرسیپشن ہے وہ بنانا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت اس جنگ میں قطع نظر اس کے کہ وہ یہودی ہیں اور فلسطینی مسلمان ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے اور جو نسل کشی اور جو جینوسائیڈ کی جو ایک وہاں پر مہم جاری ہے، اس کو انسانی بنیادوں پر اور انصاف کے اصولوں پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، اور اس کے مطابق ہمیں اپنا ریئیکشن دینا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ تنازع جو ہے یہ پوری دنیا کے امن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ شکریہ۔